اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ عید غدیر، عید اکبر ہمارے یہاں ان دنوں میں منائی جا رہی ہے، اور اس عید کی مناسبت سے تمام کلمہ گو، تمام وہ افراد کے جنہوں نے کلمہ توحید کا اقرار کیا، کلمہ نبوت کا اقرار کیا اور کلمہ ولایت کا اقرار کیا، وہ تمام افراد عید منا رہے ہیں، خوشی منا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جہاں پر پھول کھلے وہاں پر کانٹے نہ ہوں؟ یہ تو ایک فطرتی عمل ہے کہ جہاں پر خدا کی خوشی کا دن ہو وہاں پر شیطان کے ماننے والے غمگین نہ ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کے لیے خوشی ہو وہاں پر ابو جہل کے ماننے والے غم نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور جہاں پر علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والوں کے لیے خوشی کا وقت ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دشمنان اہل بیت ان دنوں میں غم نہ کریں؟ اور اسی دشمنی کا ثبوت دیتے ہوئے معروف ناصبی دشمن اہل بیت آصف اشرف جلالی نے اپنی سابقہ روایتوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے حدیث غدیر کے بارے میں عوام الناس کے ذہنوں میں شکوک پیدا کرنے کی کوشش کی، اور اس کے یہ جملے آپ کے سامنے ہیں، سماعت فرمائیے۔ تو یہ جو لفظ مولا کے لحاظ سے اولا معنی لینا، اولا، یہ اس لیے غلط ہے کہ جو لفظ مفعل کے وزن پر ہو اس کی جگہ مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ آپ کہیں گے عوام کا کہہ کہ پھر بات صرف کی شروع کر دی ہے۔ مفعل کا وزن یعنی مفعل، یہ ہے لفظ مولا، مفعل کا وزن کبھی بھی افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو اگر یہاں مولا کا معنی اولا لیں تو پھر کیا ہوگا کہ مفعل کا وزن جو ہے وہ افعل کے معنی میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ایک لغت کا ماہر ابو زائد وہ اس کو جائز سمجھتا ہے، لیکن وہ بھی اس کا قائل نہیں کہ یہ اولا مولا کا لغوی معنی ہے۔ یعنی ساری عربی گرامر میں سے جس نے یہ کہا کہ مولا اولا کے معنی میں استعمال ہو سکتا ہے، اس نے بھی کہا کہ ما حاصل اور خلاصہ، لیکن یہ نہیں ہے کہ لفظ اولا جو ہے یہ مولا کا لغوی معنی ہو، اس کے معنی میں سے اس کا کوئی بھی قائل نہیں ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ وہ اپنے صرف اور نحو کے علم کو استعمال کرتے ہوئے رسول خدا کے فرمان کے ساتھ علمی خیانت اور غداری کر رہا ہے۔ یعنی ایک شخص صرف صرف کا ایک قانون سنا کر رسالت مآب کی ساری زندگی کی محنت اور وہ حاصل و حصول کے جو آپ نے اکمال دین کے طور پر اعلان فرمایا، اس نظریے کو رد کر رہا ہے اپنے ایک صرف کے قانون کے تحت۔ اور قانون کیا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عربی لغت میں مفعل جو ہے وہ افعل کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، جیسا کہ بھی آپ نے سنا۔ لیکن لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا، خود ہی اس نے ابھی یہ کہا کہ مفعل بمعنی افعل استعمال نہیں ہو سکتا، اور خود ہی کہہ رہا ہے کہ ابو زاہد نامی ایک شخص ہے کہ جو اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ مفعل بمعنی افعل استعمال ہو سکتا ہے۔ یعنی اگر اسی کی بات کو تھوڑا سا اینالائز کیا جائے معمولی سی توجہ کے ساتھ بھی یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ایک شخص ہی صحیح
اگر وہ ایک جمہور کی رائے کے خلاف رائے پیش کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رائے کے مقابلے پہ اپنی رائے پیش کرنے کا امکان موجود ہے۔ یہ لغت کا ایک قاعدہ ہے، اور ایک شخص نے اگر اپنی رائے پیش کی ہے اور دیگر افراد نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ہاں یہ رائے ممکن ہے، ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس رائے پر عمل نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ رائے تو موجود ہے نا، ایک اوپینین، ایک نقطہ نظر تو موجود ہے، اور اس پر اس نے ابو زاہد کا جس نے نام لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کم سے کم ایک شخص تو ایسا ہے، اگر ایک ہے تو وہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 10 بھی ہو سکتے ہیں۔ اس خلاصہ کلام یہ ہے کہ کم سے کم ایک ہی صحیح، لیکن کوئی تو ایسے افراد ہیں کہ جو اس قاعدہ کلیہ کے حق میں نہیں ہے کہ مفعل بمعنی افعل استعمال نہیں ہو سکتا، بلکہ اور افراد ہیں کہ جو اس کے برعکس نظریہ رکھتے ہیں کہ مفعل بمعنی افعل استعمال ہو سکتا ہے۔ یہ تو پہلی بات ہو گئی، اور یہ لغت کا قاعدہ ہے، یہ خدا کی توحید کا عقیدہ نہیں ہے کہ قطعی طور پر جو مسلمان ہے اس پر لازم ہے کہ وہ خدا کو ایک مانے، یا جو محمد مصطفیٰ کا امتی ہے، کلمہ گو ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ آپ کو آخری نبی مانے۔ یہ جس طرح سے یہ قطعی قاعدے ہیں، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جو عربی لغت کا قاعدہ ہے، یہ توحید اور نبوت کے عقیدے کی طرح سے نہیں ہے۔ اگر یہ اسی طرح سے ہوتا تو پھر اتنے زیادہ اہل لغت، علماء صرف اور نحو نہ ہوتے، بلکہ جب صرف و نحو قوانین وضع ہو گئے سب خاموش ہو جاتے۔ خدا کی توحید پہنچ گئی، نبوت پہنچ گئی تو سب خاموش ہو گئے، مان لیا کہ خدا ایک ہے، نبی آخری نبی ہیں۔ لیکن اگر صرف کے قوانین اور نحو کے قوانین میں بہت سارے علماء موجود ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان علوم میں بھی دوسری رائے پیش کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ یہ پہلی بات۔ میں بھی آپ کو بتاؤں گا کہ خود اہل سنت علماء میں سے اس نے جھوٹ بولا ہے کہ صرف ایک ہی شخص ہے کہ جو مفعل کو بمعنی افعل مانتا ہے۔ اس نے اپنی نسبی خرابی کا ثبوت دیا ہے، دشمنی اہل بیت میں اپنی ساری توانائیاں صرف کر رہا ہے، انتہائی جھوٹا اور مکار آدمی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ وہی شخص ہے جس نے کچھ سال پہلے جناب سیدہ کی توہین کی تھی، اور اس پر بھی میں نے اس کو منہ توڑ جواب دیا تھا، اور اب دوبارہ کہ جب یہ حدیث غدیر کو مشکوک بنانے کی ناکام اور ناپاک کوشش کر رہا ہے، یہ بھول گیا ہے کہ دنیا میں مولا کائنات کی ولایت کا اقرار کرنے والے اور ان کا دفاع کرنے والے بہت سے لوگ موجود ہیں۔ تو میں آپ کو بتاؤں گا کتنے اہل سنت علماء نے اور اس قاعدے کی نفی کی ہے جس کا یہ ثبوت دے رہا ہے، میں بھی بیان کروں گا۔ لیکن ہم اس سے ایک لمحہ اور آگے بڑھتے ہیں، جو دوسرا جواب ہے ہمارا۔ دوسرا جواب ہمارا یہ ہے کہ کیا آپ نے خطبہ غدیر پڑھا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہاں شروع کیا؟ کیا اللہ کے رسول نے یہی کیا تھا کہ بس آئے، اونٹوں کے پالان پہ چڑھے، مولا کائنات کو بلایا اور کہا کہ من کنت مولا فہذا، بس یہی خطبہ غدیر ہے؟ اس سے پہلے اور بعد میں کچھ نہیں ہے۔ اگر پڑھ لیتے تو یقیناً اس طرح کے اعتراض نہ کرتے۔ اعتراض کر کے یہ اپنا بھی مذاق اڑاتے ہیں، اپنی جہالت کا بھی ثبوت دیتے ہیں، اور اپنے مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اب خطبہ غدیر پڑھیں، اس سے پہلے بھی بہت کچھ ارشاد فرمایا، اس کے بعد بھی ارشاد فرمایا۔ یہ تو وہ بات ہے جیسے یزید کہا کرتا تھا کہ ویل للمصلین ویل للمصلین، قرآن کہہ رہا ہے کہ نمازیوں کے لیے عذاب ہے، نمازیوں کے لیے عذاب ہے، یا وہ لا تقربوا الصلاۃ لا تقربوا الصلاۃ، نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اگلے لفظ کیا ہیں اس پر توجہ نہیں دیتے، وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو، یعنی وہ آدھے لفظ کو پڑھ کر یزیدی فطرت پر عمل کرتے ہوئے اس نے خطبہ غدیر کے اس جملے کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جملہ اس سے پہلے والا کیا تھا۔ اللہ کے رسول نے مجمع عام میں وہ تمام اصحاب کرام کہ جو حج کر کے خداوند کریم کے رسول کی معیت میں آپ کے پیچھے حج جیسا عمل انجام دے کر واپس آئے تھے، اللہ کے رسول نے جب انہیں میدان میں جمع کیا تو ایک سوال پہلے کیا۔ سوال کے جملے کیا تھے؟ الستُ اولیٰ بکم من انفسکم، کیا میں تمہاری نفسوں پر تم سے زیادہ اولیٰ نہیں ہوں؟ جو ساری بحث
یہ جلالی کر رہا ہے کہ اولا مولا بمانا اولا نہیں ہوتا، تو وہ اس لیے لفظ اولا کا استعمال کر رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ لفظ استعمال کیا تھا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں۔ اب اس سے پوچھیں اولا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اولا کا مطلب دوست ہوتا ہے، اولا کا مطلب پڑوسی ہوتا ہے، اولا کا مطلب ہمدرد ہوتا ہے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوتا۔ اولا کا مطلب حاکم ہے، غالب ہے، مقدم ہے، پیش ہے، کہ جو آگے والا ہوتا ہے اسے کہتے ہیں اولا، جو اوپر ہوتا ہے، غالب ہوتا ہے، اولا بالتصرف، جس کا حق پہلے ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اولا نہیں ہوں، تم سے زیادہ مقدم نہیں ہوں، تم سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، بے شک آپ ہی ہم سے زیادہ حق رکھتے ہیں ہماری جانوں کے اوپر۔ پھر آپ نے فرمایا کہ من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا۔ تو پہلے اپنی اولویت کا اقرار کروایا، پھر اس کے بعد یہ لفظ مولا استعمال کیا۔ میں یہاں پر یہ جملہ کہوں گا کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خداوند کریم کا کلام ہو یا وما ینطق عن الہوا والے رسول کی زبان ادا ہونے والے الفاظ ہوں، ان الفاظ کو کبھی بھی اپنے مین میڈ صرف اور نحو کے قوانین پر اکتفا کر کے نہ کوشش کیجیے گا یہ لفظ سمجھ میں آ جائیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ خداوند کریم کی آیتیں یا نبی کے فرامین صرف صرف اور نحو کے قوانین پڑھ کر آپ سمجھ جائیں۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر دنیا میں کوئی اور علم ہوتا ہی نہیں۔ صرف اور نحو پڑھو اور خدا اور رسول کے کلام کے عالم بن جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اور علوم حاصل کرنے پڑیں گے۔ اب انہی علوم میں علم فصاحت و بلاغت بھی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کو صرف و نحو کے ساتھ فصاحت و بلاغت آنی چاہیے، آپ کو تاریخ کا علم ہونا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے گفتگو کیسے کی جاتی ہے، کلام کا طریقہ کیا ہے، کرینہ استعمال ہوتا ہے، وہ قرائن کا علم ہے کہ کون سے کرینہ استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد جو لفظ استعمال ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب یہ ساری باتیں اگر یہ شخص نہیں جانتا تو اس کو تو حق ہی نہیں ہے کہ یہ حدیث غدیر پر سیمینار کرے، اور اگر یہ جانتا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جان بوجھ کر اپنی ساری توانائیاں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتیں دشمنی اہل بیت میں استعمال کر رہا ہے۔ اس کا دگنا حساب اور عذاب ہوگا۔ تو لہٰذا اگر آپ رسول اللہ کے کلام کو سمجھنا چاہیں تو اس سے پہلے آپ قرآن مجید کو پڑھیں، دیکھیں قرآن مجید کا مزاج کیا ہے۔ جیسے قرآن مجید کا مزاج ہوگا ویسے ہی رسالت مآب کی احادیث کا مزاج ہوگا۔ جیسے قرآن مجید خالی صرف اور نحو پڑھ لینے سے سمجھ میں نہیں آتا، ویسے ہی حدیث نبوی بھی آپ کو خالی صرف اور نحو پڑھ لینے سے سمجھ نہیں آتی، بلکہ اس کے لیے آپ کو دیگر علوم چاہیے، جن میں جو بڑے علوم ہیں، اگر میں ان کے نام لوں تو ان میں علم فصاحت و بلاغت ہے، قرائن کا علوم ہے، طریقہ ہے، ادبیات ہیں۔ جب تک آپ کو یہ معلوم نہیں ہوں گے آپ حدیثوں کا انکار کرتے رہیں گے، دنیا میں بھی رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ یہ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا اور آخری جواب، چونکہ طویل گفتگو نہیں کرنی ہے، تیسرا اور آخری جواب، قرآن مجید کو کھولیں، سورہ مبارکہ الحدید کہ جو سورت نمبر 57 ہے، 57 نمبر سورت، اور اس کی آیت نمبر 15۔ سورہ الحدید سورت نمبر 57 آیت نمبر 15 پروردگار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ پروردگار نے فرمایا ہے کہ بس آج کے دن تم سے نہ کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، اور تمہارا ٹھکانہ یقیناً جہنم ہے، ہیا مولاکم، جو تم پر غالب ہے، تم سے بہت بڑی ہے۔ اس آیت کی تفسیر، یہ تو ترجمہ تھا نا، یہ تو آیت کا ترجمہ میں نے کر دیا آپ کے سامنے، ہیا مولاکم، وہ آگ ہے تمہارا ٹھکانہ کہ تم سے بہت بڑی ہے۔ سورہ الحدید آیت نمبر 15۔ اب ہم ذرا اس کو ایک قدم آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں اہل سنت نے کیا کہا ہے۔ اہل سنت کے ائمہ نے، جو سب سے بڑے ان کے مذہب کے پیشوا ہیں، جس کو محدث کہا جاتا ہے، جس کی لکھی ہوئی کتاب ان کے یہاں قرآن سے بھی بسا اوقات افضل مانی جاتی ہے،
وہ ہے امام بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری۔ انہوں نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں اس آیت کی تفسیر، سورہ الحدید کی تفسیر، آیت نمبر 15 کی تفسیر میں جب سوال کیا، جب یہ آیت لکھی ہے انہوں نے کہ یہ جو ہیا مولاکم آگ کے بارے میں کہا ہے، تو انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے اولا بکم۔ انہوں نے کہا ہے مولا لکھ کر آیت ہیا مولاکم کے بعد انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اولا بکم، کہ یہ تم سے افضل اور مقدم ہے۔ یہ پہلی بات۔ ابن حجر عسقلانی نے اسی کتاب بخاری کی تشریح لکھی ہے۔ جب تشریح لکھی ہے تو اسی آیت کے ذیل میں میرے پاس کم سے کم 40 حوالے ہیں اہل سنت علماء کے، کہ جو اسی آیت کی تفسیر میں یہ جو آیت ہیا مولاکم، جو شخص شروع میں یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ کسی نے جو ہے وہ مفعل بمعنی افعل استعمال نہیں کیا، یہاں پر لفظ مولا آیا ہے، کوئی اور لفظ بھی نہیں آیا کہ جس کے بارے میں بحث کریں کہ آیا یہ لفظ مفعل کے وزن پر آتا ہے اور اس کا معنی افعل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، بلکہ یہ لفظ مولا ہی استعمال کیا ہے۔ پروردگار نے کیا ہی خوبصورت جواب دیا ہے اس جہنم کے رہائشی سے، جہنم کے ایندھن سے، کہ جس نے دنیا میں مولا علی کے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے حدیث نبوی کے ساتھ خیانت کی ہے۔ اللہ نے قرآن میں ہی اسی لفظ کے استعمال سے اسی کے بڑوں کی زبانی حق پہلے لکھوا دیا تھا۔ ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری میں بالکل اسی آیت کی تفسیر میں یہی الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جب یہ جملہ کہا کہ ماواکم النار ہیا مولاکم یعنی اولا بکم، یہ لفظ ہے ابن حجر عسقلانی کی کتاب شرح صحیح بخاری کے، یعنی اولا بکم۔ اور پھر اس نے لکھا کہ وَقَضَا قَالَ ابو عبیدہ وفی بعض نسخ البخاری ہوا اولا بکم، کہ اس نے یہ لفظ صحیح بخاری میں اور کتابوں کے جو نسخے ہیں اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں کہ یہ لفظ اولا بکم ہی ہے، یعنی مولا کی تفسیر بوزن اولا ہی کی جا رہی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ مجھ سے پوچھیں، میں آپ کو حوالے دوں، ابو عبد الرحمن سلمی نے اپنی کتاب تفسیر عبد الرحمن تفسیر سلمی میں اس نے لکھا ہے کہ بالکل یہی لفظ، یہی آیت سورہ الحدید آیت نمبر 15، اور جب وہ لکھتا ہے ماواکم النار ہیا مولاکم، تو اس کے بعد جو ہے اے، یعنی وہ لکھتا ہے کہ اے اولا الاشیاء بکم، کہ وہ سب سے جو اول آنے والی شے ہے، سب سے اوپر والی شے جو ہوگی تمہارے، وہ یہی آگ ہوگی، یعنی یہ مشرکوں اور جہنمیوں سے کہا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ابو القاسم القشیری نے، علی بن احمد واحدی نے، محمد بن فتوح حمیدی نے، اور ابن عطیہ اندلسی نے، اور کتنے، پھر اس کے بعد بیضاوی جو ان کے معروف مفسر اور مورخ گزرے ہیں، بالکل یہی الفاظ آپ کسی بھی پرانے اہل سنت کے مفسر کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو یہی لفظ ملیں گے۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 15 کی تفسیر میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ ماواکم النار یا مولاکم، کہ جب وہ آگ ہے وہ تمہارا مولا ہے، تو اس مولا سے مراد اولا ہے۔ خدا خود قرآن میں مفعل کو بمعنی افعل استعمال کر رہا ہے۔ 20 اہل سنت مورخین اور مفسرین اور محدثین بھی اس آیت کی تفسیر میں مفعل کو بمعنی افعل استعمال کر رہے ہیں۔ تو اپنے ایمان سے بچائیے گا کہ آج یہ 14 صدی کے بعد پیدا ہونے والا بغض اہل بیت میں دونوں طرف سے نہایا ہوا دشمن خدا اور رسول و اہل بیت یہ سچ بول رہا ہے یا قرآن سچ بول رہا ہے؟ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں، ان محدثین کو مانتے ہیں اور رسول خدا کو مانتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جب اللہ کے رسول نے کہا ہے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو یہاں پر لفظ مولا بوزن اولا ہی تھا، بمعنی اولا ہی تھا، اور اللہ کے رسول نے بہترین ادبی فصاحت اور بلاغت کے استعمال کے ساتھ آسان لفظوں میں اپنے بعد آنے والے اپنے خلیفہ، اپنے وزیر اور اپنے وصی کا اعلان کیا ہے، اور اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کے افراد پہلے بھی آتے رہے ہیں، آئندہ بھی آتے رہیں گے، لیکن علی کی ولایت کل بھی قائم تھی، آج بھی باقی ہے، اور یہ ہمیشہ تک قائم رہنے والی ہے۔